بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کون سی قوم پر بھیجا اور وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کس طرح پیش آتی تھی اور ان پر کون سا عذاب آیا۔ تو دوستوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستوں، حق تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا۔ وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا ان میں 100 گز کا اور ٹھکنا 60 گز کا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور خدا پرستی سے از حد بیزار تھے، اور وہ پتھر کو تراش کر پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے اور اپنی تنگ نظری اور تنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے، مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان لایا تھا اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے پند و نساء حد سے زیادہ ہوئے تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کفاروں کے لیے بد دعا کی کہ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات موقوف ہو گئی اور زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ دوستوں، حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت شفقت محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ، اور یہ سب آفتیں تم کو جو پہنچ رہی ہے وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ اور وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت محنت میں مبتلا ہو جاتا تھا تو وہ حرم میں مکے جا کر التجا کرتا تھا اور جناب الہی میں نہایت عاجزی کرتا تھا، لہذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم مکے میں رہتی تھی اور اپنے شریف اور رئیس مکہ اور سردار مکہ کہلاتی تھی۔ جب لوگ قوم کے ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور وہ سب جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکے میں جا کر دعائے استسقاء باران رحمت مانگنے کی ہر شخص کوشش کرے۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت منزلیں پوری کر کے مکے پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے لیے طعام شراب کی ضیافتیں کرنے و مجلس عیش و عشرت میں گانا سنوانے لگے۔ تو یہ لوگ اپنی بھوک و پیاس کی مصیبت کو دیکھ کر کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقاء، وہ سب کے سب دن رات راگ و گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود علیہ السلام، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے اگر تو ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے، تو کم از کم ہم کو اپنے خدا کو تو دکھا وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہم کو اپنے خدا کو نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں تضرع کی اور کہا کہ خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے، اور قوت اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنی جانوں تک اس میں گھس، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے، کون ایسا ہے پردہ زمین پر کہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہو۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے ہود علیہ السلام، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جاؤ۔ تب حضرت ہود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی عنقریب آئے گا،
وہ بولے کون ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، اور پھر اپنے کو رجوع کرو اس کی طرف، تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے، اور نہ پھر جاؤ تم گناہگار ہو کر۔ کافروں نے کہا کہ ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ بس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کریں۔ اس قوم میں سے 6 آدمی مکے کو گئے۔ ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے، لیکن دین اپنا چھپائے رکھے تھے، اور ان دونوں کا نام مزید اور لقیم تھا، اور ان کے سردار کا نام قیل تھا۔ یہ 70,000 آدمی لے کر مکے کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے، اس وقت تک تم پر باران کا برسنا موقوف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور لقیم نے کہا، یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں ہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے مانگ۔ مزید نے کہا، یا الہی، میں قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا، میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ لقیم نے کہا، یا الہی، 7 دفعہ کی عمر چاہتا ہوں، بطن بعد بطن 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا، میں نے تجھے بخشی۔ اور قیل نے کہا کہ خداوند، کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہوں، اور نہ کسی مشکل میں پڑا ہوں کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں۔ قوم عاد کے لیے اتنے میں 3 ساعت کے اندر ابر سیاہ و سفید و سرخ میں پیدا ہوا، اور آواز آئی کہ اے قیل، ان 3 میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ تب قیل نے دل میں سوچا کہ ابر سیاہ و سفید و سرخ میں پانی نہیں ہوتا، مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود پر جا پہنچا۔